1940 کی دہائی میں روسی محققین نے ایک تجربہ گاہ میں ایک تجربہ کیا۔ اس تجربے کے لیے انہوں نے 5 لوگوں کو 15 دنوں تک ایک کمرے میں رکھا۔ جہاں ان کو رکھا گیا تو ان کے آکسیجن کی مقدار کو بھی چیک کیا گیا تاکہ کہیں کسی اور گیس سے ان کی آکسیجن کم نہ ہو جائے، کیونکہ اس سے وہ مر بھی سکتے تھے۔ لہٰذا جس کمرے میں ان کو بند رکھا گیا اس کمرے کی نگرانی ہر وقت 24 گھنٹے کیمروں سے کی جاتی تھی، اور ان سے بات کرنے کے لیے اس کمرے کے اندر 5 مائکرو فونز لگائے گئے تھے۔ کمرے میں صرف شیشے کی کھڑکیاں تھیں جن سے وہ شخص جو کہ کمرے کے اندر تھے وہ باہر کا منظر تو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن جو باہر تھے وہ اندر موجود افراد کو دیکھ سکتے تھے۔ اس کمرے میں ان کے لیے کتابیں، سونے کے لیے چارپائیاں اور بستر بھی موجود تھا۔ 1 ماہ سے زیادہ ان 5 افراد کو زندہ رکھنے کے لیے کھانا بھی موجود تھا اس کمرے میں۔ یہ جو 5 افراد تھے، چونکہ یہ سیاسی قیدی تھے اور دوسرے جنگ عظیم کے دوران گرفتار کیے گئے تھے۔ وہ اس لیے گرفتار کیے گئے کہ ان کو ریاست دشمن سمجھا گیا۔ اب پہلے 5 دن تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ ان 5 افراد نے مشکل سے کوئی شکایت کی۔ ان سے وعدہ کیا گیا، جو کہ حقیقت پر مبنی نہیں تھا، کہ اگر وہ ٹیسٹ میں پاس ہو گئے اور 30 دن یعنی مہینے تک سوئے نہ تو انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ ان کی گفتگو اور ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھی جا رہی تھی، اور خاص کر اس بات کو نوٹ کیا جاتا تھا کہ اپنے ماضی میں ہوئے واقعات کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے رہتے تھے۔ لیکن اگلے 4 دنوں کے بعد ان کی گفتگو کم ہونا شروع ہوئی، اور اس کے بعد ایک ایسا تاریک پہلو آیا کہ وہ لوگ بالکل خاموش ہو گئے۔ 5 دن گزرنے کے بعد انہوں نے حالات و واقعات کے بارے میں شکایتیں کرنا شروع کر دیں اور شدید بے حسی کا مظاہرہ کرنے لگے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا تو بند کر ہی دی تھی، لیکن اب کی بار کچھ مختلف ہوا کہ ان میں سے وہ لوگ باری باری مائک کے پاس یا شیشے کے پاس کھڑے ہو کر سرگوشیاں کرنا شروع کر دیتے۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ یہ سب سوچ رہے تھے کہ وہ اپنے ساتھ موجود قیدیوں کا رویہ تبدیل کر کے ان تجربے کرنے والے لوگوں کا اعتماد جیت سکتے ہیں، لیکن شیشے کے اس پار موجود لوگوں کو یہ شک تھا کہ وہ جو سرگوشیاں کر رہے ہیں وہ شاید کسی گیس کا اثر ہے۔ 9 دن کے بعد ان میں سے پہلا شخص چیخنے لگا۔ اس نے لگاتار 3 گھنٹوں تک چیخنا جاری رکھا، اور یہاں تک چیخا کہ آخرکار اس کے چیخنے کی آواز آنا بند ہو گئی۔ اگر اب وہ چیخنا چاہتا بھی تھا تو وہ صرف سسکیاں لے پا رہا تھا۔ سائنٹسٹ نے یہ فرض کر لیا تھا کہ اس نے اپنی آواز کی مخصوص حصوں کو پھاڑ دیا ہے۔ سب سے حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ جب وہ قیدی چیخ رہا تھا تو موجود اس کے ارد گرد لوگوں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ وہ مائک کے قریب آ کر بس سرگوشیاں کرتے رہے، یہاں تک کہ ان قیدیوں میں سے 2 اور چیخنا شروع ہو گئے، اور ان چیخنے والوں نے وہاں موجود کتابوں کو پھاڑنا شروع کیا اور ان کو ایک کے بعد ایک صفحہ الگ کرنے کے بعد شیشوں پر لگانا شروع کر دیا، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ چیخیں آنا بند ہو گئیں۔ مزید 3 دن گزرنے کے بعد سائنٹسٹ نے یہ یقینی بنانے کے لیے ان مائکس کو بار بار چیک کرنا شروع کیا۔ وہ مختلف قسم کے سوال کرتے، کیونکہ ان کے خیال میں یہ ناممکن تھا کہ اندر موجود جو 5 افراد ہیں وہ کوئی بات نہ کر رہے ہیں۔ چیمبر میں موجود
آکسیجن بھی یہ اشارہ کر رہی تھی کہ وہ پانچوں کے پانچ اس وقت زندہ ہیں اور سانس لے رہے ہیں۔ 14ویں دن کی صبح ان سائنٹسٹ نے کچھ ایسا عمل کیا جو کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ یہ سب قیدیوں سے بات کرنے کے لیے کبھی بھی نہیں کریں گے۔ انہوں نے چیمبر کے اندر موجود لگے انٹرکام کا استعمال کیا اس امید پر کہ قیدیوں کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے آئے۔ اصل میں انہوں نے انٹرکام کا استعمال اس لیے کیا کہ جس بات کا ان کو خوف تھا وہ یہ تھی کہ کہیں وہ 5 قیدی مر تو نہیں گئے۔ ان سائنٹسٹ نے یہ اعلان کیا کہ ہم مائکروفون کو جانچنے کے لیے چیمبر کھول رہے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے اعلان کیا کہ تمام قیدی دروازے سے ہٹ کر فرش پر لیٹ جائیں ورنہ آپ کو گولی مار دی جائے گی، اور ساتھ ہی یہ اعلان کیا کہ اگر آپ دروازے سے دور رہے اور ہم سے تعاون کیا تو ہم آپ کو بہت جلد اس چیمبر سے آزاد کر دیں گے اور آپ جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ لیکن ان کی حیرت میں اضافہ تو تب ہوا کہ انہوں نے ایک پرسکون آواز سنی، اور وہ آواز میں یہ کہا گیا، ہم اب آزاد ہونا نہیں چاہتے۔ سائنٹسٹ اور ان فوجی افسران کے درمیان ایک بحث چھڑ گئی۔ وہ فوجی افسران جو کہ اس تجربے کو مکمل کرنے کے لیے فنڈز فراہم کر رہے تھے، ان کا کہنا تھا کہ دوبارہ انٹرکام کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں مزید کسی رد عمل کو نہیں بھڑکانا چاہیے۔ بالآخر 15ویں دن آدھی رات کے وقت چیمبر کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ چیمبر کے اندر موجود گیس جو کہ کافی دنوں سے اندر ہی تھی وہ خارج ہو گئی اور تازہ ہوا سے چیمبر بھر گیا، لیکن اسی وقت مائکروفون سے مختلف آوازیں آنے لگیں۔ وہ اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ گیس جو کہ چیمبر میں پہلے سے رکھی گئی تھی اس کو دوبارہ چلایا جائے۔ حالانکہ چیمبر کو کھول دیا گیا تھا، سپاہیوں کو ان قیدیوں کو لانے کے لیے بھیجا گیا چیمبر کے اندر۔ جب انہیں باہر لانے کی کوشش کی گئی تو وہ پہلے سے زیادہ زور سے چیخنے لگے۔ سپاہیوں نے بھی جب اندر کا منظر دیکھا تو 5 قیدی، ان میں سے 4 ابھی بھی زندہ تھے، حالانکہ وہ اس حالت میں بھی نہیں تھے کہ کوئی ان کو دیکھ کر یہ کہہ بھی سکے کہ ان کے اندر زندگی کی کوئی رمق بھی باقی ہے۔ پچھلے 5 دن کے کھانے کا جو راشن تھا وہ بھی ان قیدیوں نے استعمال کیا ہی نہیں۔ ان میں سے جو قیدی مر چکا تھا اس کی رانوں اور سینے کے گوشت کے ٹکڑے چیمبر میں پڑے تھے۔ چیمبر میں موجود وہ نالی جہاں سے فضول چیزیں باہر پھینکی جاتی تھی وہ اس نالی کو بالکل بھر چکے تھے، جس کی وجہ سے فرش پر تقریباً 4 انچ پانی جمع ہو چکا تھا۔ قطعی طور پر یہ علم نہیں ہو پا رہا تھا کہ فرش پر کتنا پانی اور کتنا خون ہے۔ چاروں بچ جانے والے قیدیوں کو بھی اسٹریچر پر لٹایا گیا، لیکن جب ان کو لے جایا گیا تو دیکھا گیا کہ ان کے جسم کے پٹھے اور کچھ حصے جو کہ جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے، اور ان کی انگلیوں کے پوروں پر گوشت بھی موجود نہیں تھا، صرف ہڈیاں تھیں۔ لیکن ان کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ زخم ہاتھ سے لگائے گئے ہیں، دانتوں سے نہیں، جیسا کہ تجربہ کرنے والوں نے پہلے سوچا کہ یہ زخم دانتوں سے لگائے گئے ہیں۔ زخموں کی پوزیشن اور ان کی سنگین نوعیت کا تعین کرنے کے بعد یہ ظاہر ہوا زیادہ تر نہیں تو سب خود ہی خود کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں۔ چاروں قیدیوں کے پسلی کے نیچے کا حصہ اور پیٹ کو کاٹ کے الگ کر دیا تھا، جبکہ ان کے دل، پھیپھڑے، باقی سب کچھ اپنی جگہ پر موجود تھے۔ پسلیوں کے آس پاس کی جلد بھی پھٹ چکی تھی اور ان میں سے ان کے پھیپھڑے صاف نظر آتے تھے۔ تمام خون کی نالیاں اور باقی چیزوں کو برقرار رکھا گیا اور ان سب کو ابھی باہر نکال کر لٹا دیا گیا تھا۔ ان کے ارد گرد یہ چاروں لیٹے ہوئے لاشیں نظر آ رہے تھے۔ ان چاروں کا ہاضمہ تو بڑا پرفیکٹ کام کر رہا تھا، ان کو کھانا کھانے کے بعد ہضم کرتے ہوئے بھی دیکھا جا رہا تھا، لیکن کچھ ہی دیر میں یہ سب کچھ ظاہر ہو گیا کہ جو وہ ہضم کر رہے ہیں وہ کھانا نہیں بلکہ اپنا گوشت تھا، جسے وہ خود اپنے جسم کو پھاڑ کر کھایا کرتے تھے۔ تجربہ گاہ میں موجود
جو فوجی تھے وہ کافی منجھے ہوئے اور تربیت یافتہ تھے، لیکن پھر بھی ان میں سے کسی فوجی نے ان 4 قیدیوں کو واپس چیمبر میں لے کر جانے سے انکار کر دیا، لیکن وہ قیدی چیمبر میں جانے کے لیے منتیں کرتے رہے اور مطالبہ کرتے رہے کہ گیس کو دوبارہ چلا دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں سو جائیں۔ حیرت کی انتہا تو یہ تھی کہ جب ان کو چیمبر سے باہر نکالا جا رہا تھا تو وہ اندر آئے ہوئے فوجیوں کے ساتھ لڑ گئے اور ان میں سے ایک فوجی کو اس شدت سے مارا کہ اس کا گلا پھٹ گیا، جس کی وجہ سے مر گیا وہ۔ اسی لڑائی میں ان قیدیوں میں سے ایک اور قیدی جو کہ شاید اپنی کسی جسم میں موجود نس کے پھٹنے کی وجہ سے ایک دم نیچے گر گیا تھا اور اس کا خون فوراً ہی بہنا شروع ہو گیا تھا۔ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے اس کو ہر قسم کی دوائیاں دی اور کوشش کی گئی کہ وہ کسی طریقے سے سو جائے، لیکن وہ پھر بھی ایک کونے میں بیٹھا کسی جانور کی طرح لڑنے کی کوشش کرتا رہا اور اسی لڑائی میں ایک ڈاکٹر کی پسلیاں اور بازو توڑ چکا تھا۔ جب اس کے خون نکلنے کے بعد بھی اس کے دل کو پورے 2 منٹ تک دھڑکتا ہوا دیکھا گیا تو اس کے جسم کے اندر موجود خون سے زیادہ ہوا کے موجود ہونے کا علم ہوا۔ اس کے بعد بھی 3 منٹ تک وہ قیدی زندہ رہا اور چیختا رہا اور لڑتا رہا۔ آخر کار وہ قیدی چیختے چیختے خاموش ہو گیا۔ زندہ بچ جانے والے 3 قیدی ابھی بھی منتیں کر رہے تھے اور ایک ساتھ چیختے ہوئے مسلسل اس گیس کو دوبارہ سے چلا دینے کی بھیک مانگ رہے تھے اور جاگتے رہنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ دوسرا زندہ بچ جانے والا ان 5 قیدیوں کے گروپ میں وہ پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے چیخنا شروع کیا تھا اور اس کی آواز تو ویسے ہی بند ہو چکی تھی۔ وہ نہ تو بھیک مانگ سکتا تھا، نہ ہی سرجری پر اعتراض کرنے کے قابل تھا۔ جب اس کو بے ہوش کرنے کے لیے اس کو بے ہوشی کی گیس سنگھانے کی کوشش کی گئی تو اس نے ناپسندیدگی سے اپنا سر ہلایا۔ تو تجربہ کرنے والی ٹیم نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس کو بغیر گیس کے ہی آپریٹ کر دیا جائے۔ آپریشن کے 6 گھنٹے بعد بھی اس قیدی نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ سرجری میں مدد کرنے والی ایک خوف زدہ نرس نے بتایا کہ اس نے اس مریض کو کئی بار مسکراتے ہوئے دیکھا جب بھی اس کی آنکھیں اس سے ملی۔ جب سرجری ختم ہوئی تو اس قیدی نے سرجن کی طرف دیکھا اور زور سے چیخنے کی کوشش کی یا کچھ بتانے کی کوشش کی، یہ جتلاتے ہوئے کہ جیسے یہ ضروری بات ہے۔ سرجن نے فوراً سے ایک قلم اور ایک کاغذ اس کے آگے بڑھا دیا تاکہ وہ قیدی اپنا پیغام لکھ سکے، اور اس قیدی نے ایک پیغام لکھا اور وہ پیغام تھا کاٹتے رہو۔ اور باقی قیدیوں کو بھی اسی طرح سے سرجری کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب ان سے مسلسل جدوجہد کے بعد بھی وہ بے ہوشی کا انجیکشن لگوانے کے لیے تیار نہ ہوئے تو ایک سرجن کو مجبوراً انہیں مفلوج کرنے والا انجیکشن لگانا پڑا، لیکن کچھ ہی دیر میں وہ شخص یا وہ قیدی واپس سے اپنے اوپر قابو پا چکے تھے اور وہ مفلوج بھی نہیں تھے۔ وہ بول سکتے تھے اور بار بار اس سے گیس کا پوچھ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے انہیں جاگتے رہنا ہے، انہیں سونا نہیں ہے۔ تو سائنٹسٹ نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ انہوں نے خود کو زخمی کیوں کیا، انہوں نے اپنے جسم کو کیوں پھاڑا اور وہ دوبارہ اس گیس کے اندر کیوں رہنا چاہتے ہیں۔ تو صرف ایک جواب دیا گیا، مجھے جاگتے رہنا ہے۔ جب ان تینوں کو واپس چیمبر میں لایا گیا تو اس چیمبر میں لانے سے پہلے ان کو بتا دیا گیا تھا کہ تمہیں چیمبر میں واپس ڈالا جا رہا ہے، اور یہ سنتے ہی وہ تینوں بالکل پرسکون ہو گئے تھے کیونکہ انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ وہ اس گیس میں واپس جا رہے ہیں جس کا وہ مطالبہ کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک قیدی جو کہ بول سکتا تھا وہ مسلسل گنگنا رہا اور ایک قیدی چمڑے کے بیلٹوں سے بندھا ہونے کے باوجود اپنی پوری طاقت لگا کر اپنی ٹانگوں سے وہ بیلٹ کھینچ کر توڑ دینے کی کوشش کر رہا تھا، اور ان میں سے ایک قیدی اپنا سر تکیے سے ہٹا کر بار بار اپنی پلکیں جھپکتا اور پھر سے اپنا سر تکیے پر رکھ دیتا۔ وہ زیادہ دیر تو بالکل پرسکون رہے، لیکن جب ان کے دماغ کی لہروں کو دیکھا جا رہا تھا، یعنی مانیٹر کیا جا رہا تھا، تو بار بار یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ دماغی طور پر موت کا شکار ہو چکے ہیں، کیونکہ کبھی تو اس مانیٹر پر لہریں یعنی کہ لائنز بالکل سیدھی ہو جاتی تھیں اور کبھی لہرانا شروع کر دیتی تھی۔ ٹھیک اسی وقت ایک قیدی جو کہ لیٹا ہوا تھا
اس کا سر تکیے سے ٹکرایا اور اسی وقت اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس کی دماغ کی لہریں فوری طور پر سیدھی ہو گئی تھی اور وہ گہری نیند میں چلا گیا تھا۔ آخری بار اس کو چیک کیا گیا تو اس کا دل رک چکا تھا۔ اب صرف ایک باقی قیدی رہ چکا تھا جو کہ بول سکتا تھا۔ وہ چیخنے لگا کہ اب اس کو چیمبر میں ڈال کے چیمبر کو سیل کر دیا جائے، کیونکہ اس کی دماغی لہریں بھی اب وہی سیدھی لائنز دکھانا شروع ہو گئی تھیں جو کہ اس سے پہلے قیدی کے ساتھ ہو چکا تھا۔ تب وہاں پر موجود فوجی افسران نے ان سائنٹسٹ کو حکم دیا کہ اب اس قیدی کو لے جا کر چیمبر کو سیل کر دیا جائے، اور ساتھ 2 سپاہیوں کو بھیجا گیا۔ ان سپاہیوں میں سے موجود ایک سپاہی نے جب یہ سنا تو اس نے فوراً سے اپنی بندوق نکالی اور اپنے کمانڈر کو گولی مار دی، اور پھر اپنے ایک اور ساتھی کو بھی گولی ماری۔ اب اس سپاہی نے اپنی بندوق کو اس قیدی کی طرف موڑ دیا تھا جو کہ بول سکتا تھا، کیونکہ اس سپاہی کو یہ آرڈر ملا تھا کہ وہ بھی اس قیدی کے ساتھ چیمبر میں جائے گا اور ہو سکے تو وہاں رہے گا۔ لیکن جب اس نے اپنے کمانڈر کو مار دیا تو تمام ریسرچرز سب لوگ اس کمرے سے بھاگ چکے تھے۔ اس سپاہی نے چیخ کر کہا کہ میں ان چیزوں کے ساتھ یہاں نہیں رہوں گا، اور وہ اس قیدی کی طرف مڑا اور اس کو بولا کہ تم کیا ہو، مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ تو وہ قیدی مسکرایا اور کہا کیا تم اتنی آسانی سے بھول گئے ہو؟ اس قیدی نے کہا کہ ہم تم ہیں، ہم وہ پاگل پن ہیں جو آپ سب کے اندر چھپا ہوا ہے۔ آپ کے سب سے گہرے دماغوں کے اندر ایک پاگل زندہ ہے، اور وہ ہم ہیں جو بھیک مانگ رہے ہیں۔ تم وہ ہو جو ہر رات اپنے بستروں میں چھپتے ہو، ہم وہ ہیں جنہیں آپ خاموشی اور فالج میں مبتلا کرتے ہیں۔ جب آپ رات کی پناہ میں چلے جاتے ہیں جہاں ہم چل بھی نہیں سکتے تو اور پھر وہ قیدی ایک دم خاموش ہو گیا، اور اس سپاہی نے فوراً سے اس قیدی کی طرف نشانہ باندھ کر گولی چلا دی، اور اس کی دماغ کی لائنز بھی سیدھی ہو گئی تھی، جیسے کہ وہ قیدی بھی کمزوری کی وجہ سے مر گیا۔